اِذْ قُلْتُم اور جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے، لن ہرگز، نصبرا ہم صبر نہیں کر سکیں گے، لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، اب ہر ایک کا الگ الگ پہلے دیکھیں، علی معنی کیا ہوتا ہے پر، طعام کھانا، واحد ایک، یعنی ایک کھانے پر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے۔ اب ایک کھانے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہی قسم کا کھانا، کھانا تو ایک نہیں تھا نا، روزانہ آتا تھا، تو مراد کیا تھا؟ ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ ہم من اور سلوہ استعمال کرتے رہیں، بس ہم سے روزانہ یہ کام نہیں ہوتا، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ فَادْعُ پس تو دعا کر، فَادْعُ پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے۔ اب یہاں پر خباثت دیکھیے ان بنی اسرائیلیوں کی، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کریں، بلکہ کیا کہا؟ اپنے رب سے دعا کریں۔ الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کی سرکشیاں کتنی بڑھی ہوئی تھی، اللہ کی نعمتیں تھیں، بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، من اور سلوہ ان کے اوپر اتر رہا ہے، پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نام ہے، چٹان میں سے، پتھر سے اللہ رب العالمین نے 12 چشمے جاری کر دیے، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ایک کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اب آپ نے دعا کرنی ہے، پکارنا ہے، دعا کرنی ہے ہمارے لیے، مانگنا ہمارے لیے ہے، لیکن مانگنا کس سے؟ ربا کا اپنے رب سے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا ہمارے لیے ہمارے رب سے مانگیے، تو اس سے یعنی کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اتنی خباثت بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو بھی یہاں پر ذکر کرنا پسند نہیں کیا۔ فَادْعُ لَنَا پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جو تم بھی تو اگاتی ہے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، کہ رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ کچھ ایسی چیزیں جو زمین اگاتی ہے۔ اب زمین کیا اگاتی ہے اس کی تفصیل تھوڑی آ رہی ہے، من بقلھا اپنی ترکاری میں سے، من بقلھا اپنی ترکاری میں سے، من بقلھا اپنی ترکاری میں سے، وقثائھا اور اپنی ککڑی، وقثائھا اور اپنی ککڑی، اگانا کس نے، نکالنا کس نے؟ زمین نے۔ تو یہ ساری ضمیر، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس زمین کی طرف، غور کریں۔ وقثائھا اور اپنی ککڑی، وفومھا اور اپنی گندم، وفومھا اور اپنی گندم۔ اکثر مفسرین نے فوم کا ترجمہ اس سے جو مفہوم لیا وہ گندم ہی لیا ہے، بعض نے لہسن بھی مراد لیا ہے۔ وعدسھا اور اپنے مسور، وعدسھا اور اپنے مسور، جو ہم اپنے ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہا کا ہے، وعدسھا اور اپنے مسور، وبصلھا اور اپنے پیاز میں سے، وبصلھا اور اپنے پیاز میں سے، یعنی ہمارے لیے وہ کچھ زمین جو اگاتی ہو، وہ ترکاریاں ہوں، ککڑی ہو، گندم ہو، مسور ہو، پیاز ہو، وہ ہمارے لیے نکالے۔ قال کہا، قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو، اتستبدلون کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو، اتستبدلون کیا، تستبدلون تم بدلے میں مانگ رہے ہو، الذی وہ چیز، الذی وہ چیز، ہوا جو ادنا کمتر ہے، ادنا کمتر ہے، بالذی بجائے اس چیز کے جو، بالذی بجائے اس چیز کے جو، ہوا خیرن جو بہتر ہے۔ اہبطوا
اتر جاؤ، اہبتو اتر جاؤ، یہ حکم کا صیغہ ہے، اہبتو اترو، مصرن کسی شہر میں، مصرن کسی شہر میں، یعنی عام ہے، کوئی خاص شہر نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرعون والا شہر مراد لیا ہے، لیکن عام ہی اس کو رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اہبتو اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فَإِنَّ تو یقیناً، فَإِنَّ پس یقیناً، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو کچھ تم نے مانگا ہے، فَإِنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما وہ جو سألتم تم نے مانگا ہے، وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، اور ضُرِبَتْ مسلط کر دی گئی، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ مار دی گئی، ضُرِبَ معنی ہوتا ہے مار دی گئی، اور مراد کیا ہے یہاں پر؟ مفہوم مسلط، وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، علیہم ان پر، کن پر؟ بنی اسرائیلیوں پر، الذلۃ ذلت، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، والمسکنۃ اور محتاجی، وباء اور وہ لوٹے، وباء اور وہ لوٹے، بغضب بھاری غضب کے ساتھ، بغضب بھاری غضب کے ساتھ۔ یہ غضب کی جو تنوین ہے یہ خوفناکی کو ظاہر کر رہی ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا کریں گے؟ بھاری غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ، کانو تھے، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون اور قتل کرتے، ویقتلون اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق حق کے بغیر، ذالک یہ، ذالک یہ، بما اس وجہ سے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے گزرتے، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے گزرتے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کی وہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے کہ بس ہمیں روزانہ من اور سلوہ ہی ملتا رہے، ہم یہی استعمال کریں، نہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین اگاتی ہے، وہ یعنی کہ ککڑیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، گندم ہے، مسور ہے، پیاز ہے۔ اب کیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ پرندوں کا گوشت کھاتے، صحرا کی فطری چیزیں استعمال کرتے، روزانہ من اور سلوہ ان کو مل رہا تھا، وہ کھاتے، یہ صحت کے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں تھیں ان کے لیے، اور ان کی صحت کے لیے بھی بہترین غذا تھی، اور اس سے بڑھ کر ان کو آزادی مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ان کو نجات دے دی، اور فراغت بھی مل گئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں جب فراغت ان کو حاصل ہو گئی، آزادی بھی حاصل ہو گئی، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہیں، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ علم حاصل کرتے، جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اور بلکہ ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کا وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے، کیونکہ ان کو آزاد فضا کے اندر جو من اور سلوہ مل رہا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا، ان کو غلامی والی زندگی پسند آئی، تو اس لیے انہوں نے کہا ہمیں مشغول ہونا چاہیے، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے ہمیں چیزیں دو۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فاتح قومیں جو ہوتی ہیں مفتوح قوموں سے کام کرواتی ہیں، اور جب بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذلت اور مسکنت، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے حل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذلہ، کہ یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، مراد ہے کہ جو بندہ اس میں کھو جاتا ہے، جہاد ترک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کیا ہے مسلط کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تمہیں من و سلوہ تو ملتا تھا بغیر محنت کے، بغیر مشغولیت کے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتستبدلون، کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ بہترین ہے، اس کے بجائے تم ذلت والی چیزیں لینا چاہتے ہو، تو پھر جاؤ اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر جا کر محنت کرو، جو تم نے مانگا ہے وہاں پر تم محنت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، اور تمہیں وہ چیز کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا، اور اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ وہ روکے اور لوٹے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے یہاں پر سبب بیان فرمایا۔ پہلا سبب کہ اللہ کی آیات کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے، اور دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کئی نبی قتل کیے گئے، اور اسی طرح بائبل کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہ بات بیان فرمائی تھی سیدہ عائشہ کو کہ عائشہ، جو زہر مجھے خیبر والے دن جو دیا گیا تھا، یعنی لقمہ جو میں نے کھایا تھا، اس کا ابھی تک میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس کھانے کی، اور اس زہر نے میری دل کی رگ کو کاٹ دیا ہے۔ تو یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سے قیامت والے دن سب سے سخت عذاب میں کون مبتلا ہوگا؟ جس کو کوئی نبی قتل کر دے یا پھر کسی نے نبی کو قتل کر دیا ہو۔ تو یعنی انبیاء قتل ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے واضح الفاظ موجود ہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اور یہاں پر بھی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ہے، تو یہ تعویل کر لینا کہ انبیاء نہیں قتل کیے گئے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا ہے ایمان والوں کی مکمل طور پر مدد کریں گے، اور اس کے باوجود ایمان والے کیا ہیں قتل کیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ کی آیت کا کفر کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس وجہ سے دی؟ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے گزرنے والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ذلت اور محتاجی کو اور بھاری غضب کے ساتھ وہ اللہ کے لوٹے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔